ترقی پسندی جو خود مظلومیت کی قدر پر استوار ہے بیشتر، اس میں بھی خود بہت سی تحریکیں موجود ہیں۔ خود ترقی پسندی کے اندر تحریکیں موجود ہیں، مثلاً رومانویت کی تحریک موجود ہے، انقلابی رومانویت کی تحریک موجود ہے، لذت پسندی کی تحریک موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حقیقت پسندی کی تحریک بھی موجود ہے اس میں۔ اور بہت سی چیزیں اس میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ گزشتہ آڈیو میں کیونکہ ترقی پسندی کی بائیں بازو کا ذکر ہو رہا تھا اور ترقی پسند اور جو لیفٹسٹ ہیں ان کا ذکر ہو رہا تھا، تو میں بھی اس میں وہی بات کروں گا۔ مجھے جو ترقی پسندی میں جو ریئلزم ہے، خاص طور پر رومانویت، لذت پسندی کا ذکر بھی کیا میں نے، ایک انقلابی رومانویت بھی اس میں موجود ہے۔ انقلاب کے ساتھ بڑا رومان ہے، جو لوگ قربانی دیتے ہیں ان کے ساتھ بڑا رومان ہے۔ حسن ناصر، جس کو مطلب جو ایک طرح سے ریاستی سمجھیں، جبر کا شکار ہوا اور وہیں پہ اس کی موت ہوئی، جیل کے اندر، تو اس کو بھی وہ بہت زیادہ ایک انقلابی رومانویت کے ساتھ، ایک ہیروئزم کے ساتھ جوڑتے ہیں اسے، اور مظلومیت کے ایک علامت کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں کیا ظلم ہوا ہے۔ میں جو بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ مظلومیت کی علامت یا مظلومیت، تو اس میں جو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ جو میں نے شروع میں بھی کی تھی، میں نے کل شروع کیا آڈیو میں، کہ بھئی فعال طریقے سے ایکٹیو ہو کر آگے بڑھ کر اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے، نہ کہ مظلومیت کا جو پرچم ہے اسے اٹھا لینا چاہیے۔ بہرحال حقیقت پسندی جو ہے ترقی پسندی میں، وہ ایک طرح سے حقیقت پسندی ایسی چیز بن گئی ہے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے کیمرہ ریئلزم آپ کہہ لیں، ویژول ریئلزم کہہ لیں۔ آپ نے کیمرہ اٹھایا اور جیسے کوئی ایک ظلم ہو رہا ہے اس کو ایگزیکٹلی اسی طرح دکھا دیا، یہ حقیقت پسندی نہیں ہے۔ آرٹ میں، لٹریچر میں، شاعری میں، فلموں میں، اور جتنی بھی فنون کی مختلف صورتیں ہیں ان میں یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس کو چیز کو کسی نہ کسی قدر کے تحت جو اس کی لٹریری یا پوئٹک جو ویلیوز بنتی ہیں، استھیٹک ویلیوز، جمالیاتی قدریں بنتی ہیں، ان پہ پرکھا جاتا ہے اور ان کے مطابق ڈھالا جاتا ہے اور پھر اس چیز کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص اگر زخمی ہے اس کو دکھا دو، یہ حقیقت پسندی نہیں ہے۔ ایک شخص رو رہا ہے اسے اسی طرح دکھا دو، نہیں بھئی، کچھ ہونا چاہیے اس میں۔ یہ والی حقیقت پسندی جو ہے ترقی پسندی کی، یہ بے چارگی کی نمائش ہے، بے بسی کی نمائش ہے، بے کسی کی نمائش ہے، اور وہی چیز اس میں موجود ہے۔ دیکھو بھئی مجھ پہ کیا ظلم ہو گیا، آؤ میری مدد کرو۔ کوئی مدد نہیں کرے گا، خودنی مدد خود آپ کرنی ہے۔ اگر جو سیاسی جماعتیں بائیں بازو کی ہیں یا دائیں بازو کی، وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں، لوگوں کے نام پر آگے آنا چاہتی ہیں، تو انہیں یہ بے چارگی، مظلومیت، اس کو علیحدہ رکھنا پڑے گا۔ سیدھی سی ایک حقیقت پسندی کہ اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، اور حق کے لیے لڑنا ہے، پھر کسی اور چیز کے لیے نہیں، مظلومیت کو ختم کرنے کے لیے نہیں، ظالم کو سبق سکھانے کے لیے نہیں، حق کے لیے لڑنا ہے۔ تو ترقی پسندی میں جو حقیقت پسندی آئی، وہ بہت ہی اس میں ایک بے چارگی پیدا کی، بے چارگی کو اس نے دکھایا، اس کی نمائش کی، اور اس چیز نے، اس بے چارگی کی نمائش نے مظلومیت کو اور زیادہ تقویت دی، اور زیادہ اس کے رنگ کو گہرا کیا، اور زیادہ فرد کے اندر، انسان کے اندر اس کے خون میں اسے شامل کر دیا۔ مثلاً انڈیا میں ایک زمانے میں بہت ایک تحریک تھی اور بہت موومنٹ چلی ہوئی تھی اور بنی بھی، میں نے بھی دیکھی اپنی شروع میں، آرٹ موویز جنہیں کہا جاتا تھا، یا ایکسپیریمنٹل فلمز کہا جاتا تھا، اور جو خاص طور پر جن سے سمجھیں ایک طرح سے چند لوگوں کے نام اس میں بہت مشہور ہوئے تھے شروع میں، اور پھر بعد میں وہ جو انڈیا کا کمرشل سنیما ہے اس میں بھی پھر وہ لوگ آ گئے، نصیر الدین شاہ، شبانہ اعظمی، اوم پوری، اور یہ اس طرح کے دوسرے لوگ اس میں شامل تھے۔ اچھا، اس زمانے میں دیکھی تھی میں نے فلم، اور یقیناً یہ بھی مجھے یاد ہے کیونکہ میں بائیں بازو کے ساتھ رہا ہوں ابتدائی طور پر، ان کی سیاست میں نے بہت قریب سے دیکھی ہوئی ہے، اس میں شامل رہا ہوں میں، تو میں ان چیزوں کو بہت گہرائی سے جانتا ہوں کہ اس وقت یہ فلمیں بہت ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ جیسے تربیت کا حصہ ہوں نا، اور اس طرح دیکھی جاتی تھیں۔ ٹھیک ہے، چلیں، اس میں اور بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں، سبق ہوتے ہیں۔ تو مجھے پچھلے سال کی بات ہے کہ ایک فلم مجھے پار ہے، یہ 1984 کی فلم ہے، اور اس میں جو سمجھیں جو اہم کردار ہے وہ شبانہ اعظمی، نصیر الدین شاہ اور اوم پوری کا ہے،
اور اس فلم کو آپ دیکھ لیں، یہ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ مطلب مظلومیت اور بے چارگی کی جتنی نمائش اس فلم میں ہے، مجھے شاید کہیں اور نظر نہیں آتی۔ اس قدر مظلومیت اور بے چارگی دکھائی ہوئی ہے کہ آدمی دیکھ نہیں سکتا ہے، کیونکہ اگر ایک شخص بالکل اپنے آپ کو بے بس بنا لیتا ہے تو آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب تک وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا، کم از کم ذہنی طور پہ، عقلی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، پھر وہ اس سے بے چارگی سے نکل سکتا ہے۔ کوئی اسے اس مظلومیت اور بے چارگی سے نکال نہیں سکتا اگر وہ خود اس سے نکلنا نہیں چاہتا ہے۔ شکریہ۔ فلم پار جس کا ذکر میں نے گزشتہ آڈیو میں کیا، وہ بے چارگی اور مظلومیت کا بہترین نمونہ ہے ایک۔ اسے بالکل آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح دیکھیں۔ میں جتنا یاد کرتا ہوں مجھے اتنا اس فلم سے اگرچہ مجھ سے مطلب دیکھنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن میں نے اسے دیکھا شروع سے آخر تک۔ جو ایک سمجھیں میاں بیوی ہیں، شبانہ اعظمی اور نصیر الدین شاہ، گاؤں میں ہیں، وہاں ان پہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں سے بھاگتے ہیں، شہر آتے ہیں، شہر میں ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اور بالآخر کیا ہوتا ہے، وہ شہر میں اتنا ظلم ہوتا ہے کہ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں اور پھر وہ گاؤں کی طرف لوٹ جاتے ہیں ایک طرح سے۔ تو یہ مطلب اس میں آپ دیکھیں کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو فلم ڈائریکٹر ہے، پروڈیوسر ہیں، سب لوگ جنہوں نے فلم بنائی، پوری ٹیم، وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے تھے اس فلم سے؟ بے چارگی دکھانا چاہتے ہیں؟ کیوں بے چارگی دکھانا چاہتے ہیں؟ وہی بات جو میں نے پہلے اپنی گزشتہ کسی آڈیو میں کی ہے کہ بھئی ایک زخم ہے، ہم اسے پال لیتے ہیں، اپنی بے بسی کو، اپنی بے کسی کو، اپنے زخم کو، اپنی مصیبت کو ہم دوسروں کو دکھاتے ہیں، اس کی نمائش کرتے ہیں اور پھر ان سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ہے مظلومیت۔ ہم مظلومیت کو اپنی سامنے رکھ کے لوگوں سے چاہتے ہیں وہ ہم پر رحم کھائیں، ہمارے ساتھ ہمدردی کریں۔ تو یہ اس چیز پہ تو سیاست نہیں ہوتی، یہ تو ادب کا نام نہیں ہے۔ مطلب ترقی پسندی نے، بائیں بازو نے کیا کیا ہے یہ؟ مطلب مظلومیت کو انہوں نے، مظلومیت کی جو قدر ہے سب سے بڑی، اجلافیہ کی جو قدر ہے، ایک طرح سے میں یہ کہوں گا کہ اسے قبول کرنے میں مطلب ان لوگوں کا بھی حصہ ہے۔ یقیناً جب سے یہ تحریک شروع ہوئی تب کی بات ہے، اس سے پہلے میں پہلے ہی کسی مطلب آڈیو میں بات کر چکا ہوں، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ دانشوروں پہ آتی ہے۔ دانشوروں نے نئے سے نئے نظریات گھڑے اور مظلومیت کو ثابت کیا اور بتایا کہ بھئی اگر آپ مظلوم ہیں، یعنی جو عام لوگ ہیں، جو اجلافیہ ہے وہ مظلوم ہے، بے چارگی ہے، اس میں بے چارہ ہے، وہ بیچاری ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، تو وہ ایسے ہی ہے ہمیشہ سے، اور اس نے ہمیشہ سے ایسے ہی رہنا ہے۔ تو اس چیز پر سارا وہ فلسفہ جو ہے مظلومیت کا استوار ہے۔ اچھا، اب آگے آ جاتے ہیں تھوڑا سا، مطلب کہ آج کے پاکستان میں یا پاکستان بننے کے بعد سے یہاں پر جو مظلومیت کی قدر ہے اجلافیہ کی خاص طور پہ، اس کی ہمیں مختلف صورتیں کیا نظر آتی ہیں۔ اچھا، وہ بھی دیکھیں کہ اس میں مطلب میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمارے یہاں سیاست میں ایک چیز بڑی بن گئی ہے اور اسے وہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمدردی کا فیکٹر، مظلوم ہونے کا فیکٹر، کہ بھئی آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ کو ہمدردی کی ضرورت ہے، لہٰذا ووٹ دے دیں گے لوگ۔ میرے خیال 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر کا مرڈر ہوا، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی نے جیسا بھی جتنی بھی سیٹیں جتنی کہا گیا کہ جی وہ اس کی مطلب ایک طرح سے تعبیر ایسے کی گئی، انٹرپریٹ ایسے کیا گیا اس کو کہ بھئی پیپلز پارٹی کو ہمدردی کا ووٹ ملا۔ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا اس طرح ووٹ ملتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں صرف ایک تاثر ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی تحقیق موجود نہیں ہے، کوئی ایمپیریکل ریسرچ موجود نہیں ہے جو یہ بتائے کہ ہاں بھئی یہ ووٹ کس طرح دیے گئے تھے۔ مطلب اس میں ہو سکتا ہے بالکل، مطلب جیسے ایگزٹ پولز ہوتے ہیں اس طرح بھی اور بھی جو ریسرچرز ہیں وہ طریقے بتا سکتے ہیں، نئے طریقے انوویٹ کر سکتے ہیں، جن کی مدد سے یہ جانا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے کسی کو ووٹ دیا ہے، کسی پارٹی کو ووٹ دیا ہے یا کسی سیاستدان کو ووٹ دیا ہے تو کیوں دیا ہے۔ اس سے پتہ چل سکتا ہے ہمیں کہ ہمدردی کے ووٹ کی کتنی اہمیت ہے، لوگ ہمدردی کا ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یا کس بنا پہ ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال مطلب ایک چیز ہے کہ مطلب دیکھا یہ ہے کہ مطلب پیپلز پارٹی سب سے نمایاں ہے، سر فہرست ہے، جس نے مظلومیت کے فیکٹر کو، مظلومیت کی قدر کو سب سے زیادہ استعمال کیا۔ ہر موقع پہ، ہر جگہ ہم نے قربانی دی، ہم نے قربانی دی۔ دیکھیں جی، ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی دی، بے نظیر بھٹو کی قربانی دی، مرتضیٰ بھٹو کی قربانی دی، اور اس طرح کی چیزیں وہ ساری بیان کرتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، ایک طرح سے ان کی پالیٹکس جو ہے اسی پہ ہے۔ باقی میں بائیں بازو کا تو ذکر میں نے کیا ہی ہے، بائیں بازو کا تو سارا ملجا و ماوا جو ہے وہ بالکل یہ مظلومیت کی قدر ہے۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ مطلب ایک میں کیونکہ خود وابستہ رہا ہوں، مطلب اپنی
جو ابتدائی میرا دور ہے، ایک طرح سے جوانی کا دور ہے، میں بائیں بازو کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، سب چیزوں کو دیکھا ہے، وہ چیزیں قریب سے دیکھی ہیں، محسوس کی ہیں، اور اس وقت بھی یقیناً میں ایک مشاہد تھا، ایک آبزرور تھا، اور دیکھتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ چیزیں مجھے اب ریکال ہوتی ہیں ساری، مطلب اب بھی دیکھیں کہ میں نے بلکہ کچھ سال ہوئے ایک کام شروع کیا تھا، میں نے سوچا کہ جو بائیں بازو نے فکری سرمایہ تخلیق کیا ہے اس کو تو ذرا کھنگالا جائے، دیکھا جائے، لیکن کچھ بھی نہیں نکلا۔ سب چیزیں جو ہیں وہ باہر سے لی ہوئی ہیں، ان کو تھوڑا سا اردو میں کر کے وہ چھاپ دیا گیا ہے، اور پاپولرائز کرنے کے لیے کوئی نام نہیں نکلتے ہیں ایسے جنہوں نے کوئی اوریجنل مطلب کریشن کی ہو، کوئی اصل تخلیق کی ہو، کوئی مطلب نئی بات کی ہو یہاں کی۔ مطلب میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں کے معاشرے کو، یہاں کے لوگوں کو سمجھ کے ان کا کوئی تجزیہ کر کے کہ کیسے سیاست ہونی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، بائیں بازو نے بالکل اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا۔ ایک آئیڈیالوجی تھی، اسے قبول کیا، اور پھر اس کو کوشش کی کہ یہاں سب کو پڑھایا جائے، اور پھر سب پہ اس کو مسلط بھی کیا جائے۔ بڑے بڑے صحافیوں کے نام لیے جاتے ہیں، ان کے جب برسیاں آتی ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، ان پہ مضامین لکھے جاتے ہیں، نثار عثمانی ہیں، مطلب ناصر زیدی ہیں، اور دوسرے اس طرح کے لوگ ہیں، بائیں بازو کے لوگوں کی بات کی جاتی ہے، ان کو بڑا ایک مطلب انقلابی رومانویت کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دیا۔ بھائی میں صرف، مجھے کسی سے سروکار نہیں ہے، کسی سے ذاتی پرخاش کوئی نہیں ہے، ذاتی سروکار کوئی نہیں ہے، مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے، اگر انہوں نے بہت کچھ کیا تھا تو آج بائیں بازو کہاں کھڑا ہے، آج بائیں بازو کی سیاست کہاں کھڑی ہے۔ بہرحال میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ پاکستان میں جو آج کا سیاسی پس منظر ہے اس کو یہ دونوں قدریں جو تھیں انہوں نے کس طرح متاثر کیا، یعنی طفیلیت کی قدر نے اور مظلومیت کی قدر نے۔ یہ تو ہو گئی بائیں بازو کی بات۔ جو مین سٹریم پالیٹکس ہے، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، یقیناً جیسا میں نے بتایا وہ بھی مظلومیت کے فیکٹر کو، مظلومیت کو استعمال کرتی ہیں اپنی سیاست کے لیے۔ شکریہ۔ پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی مظلومیت کی قدر کو استعمال کرتی ہیں، مظلومیت کے فیکٹر کو استعمال کرتی ہیں لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ حقیقتاً اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے، اور انہیں اس سے کیا مطلب جو اس طرح کی سیاست کامیاب رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ میرے خیال میں شاید اس طرح کی سیاست کا بہت زیادہ کردار نہیں ہے ان کی کامیابی میں۔ ان کی کامیابی میں کسی اور چیز کا کردار ہے، اس پہ پھر کبھی بات ہوگی، یہ موقع نہیں ہے اس پر بات کرنے کا۔ مثلا میں نے کہا کہ جیسے پیپلز پارٹی ہے جو بڑی جماعت ہے، اس نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے قربانی کی قدر کو، مظلومیت کی قدر کو، بے چارگی کی قدر کو۔ دیکھیں جی ہم پہ ظلم ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہم نے اپنی یہ قربانی دے دی، ہم نے اپنی وہ قربانی دے دی۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ نے قربانی دے دی، لیکن اس قربانی سے لوگوں کو کیا ملا ہے؟ کیا یہاں کی سیاست بدلی؟ کیا یہاں کی معیشت بدلی؟ کیا لوگوں کو جان و مال کا تحفظ ملنے لگا؟ کیا لوگوں کو انصاف کی فراہمی ہونے لگی ہے؟ کوئی چیز بھی نہیں بدلی ہے، اور خرابی ہوئی ہے، زیادہ خرابی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا قربانی دینے کا، تو پھر لوگوں کو اس چیز کا کیا فائدہ ہوا؟ مسلم لیگ نون ہے جو بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ بھی بالکل یہی کرتے ہیں، مطلب اپنے آپ کو بیچارہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، کوئی ان کے لیڈر کو باہر بھیج دیا جاتا ہے، جلا وطن کر دیا جاتا ہے، تو اس چیز کو بھی ایک بیچارگی، بے بسی بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ لوگ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو اب تو مطلب کسی کو کیا کہنا چاہیے کہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں آتے، ہاتھ بھی نہیں مطلب کوئی لگا سکتا ان کو، اور سمجھیں کہ بالکل بادشاہ بنے ہوتے ہیں، مطلب ایسے بادشاہ جن کا لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا بالکل، اور جب حکومت سے باہر آ جاتے ہیں تو مظلوم بن جاتے ہیں۔ دیکھیں جی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ کیا گیا، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، ہم یہ نہیں کر سکے، ہم وہ نہیں کر سکے۔ بھئی اگر آپ میں ذرا سی بھی مطلب عزت اور غیرت ہوتی تو اگر آپ کے ہاتھ بندھے تھے، آپ کو آئین نے پورا اختیار دیا، آپ کو لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے مینڈیٹ دیا، جو کچھ آپ نے کرنا تھا کرتے نا، وہ آپ اگر نہیں کر سکتے تھے، ہاتھ باندھے تھے کسی نے، تو آپ استعفیٰ دے کے ریزائن کر کے آ جاتے، لیکن یہ بھی نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اور ایک اور چیز اس کے ساتھ جو میں کرنا چاہوں گا، یہ طفیلیت اور مظلومیت کی قدر کو زیادہ اہم بنانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں، لوگوں کے ذہنوں میں جانشین کرانے میں میڈیا کا اور دانشوروں کا بہت کردار ہے، بے حد بہت ہی بڑا کردار ہے، جس کا میں حیران ہوتا ہوں کہ یہاں پہ بالکل یہ بات نہیں کی گئی ہے، کوئی اس چیز پہ بات نہیں کرتا ہے۔ میں نے مطلب میں یہ نہیں کہتا ہے بالکل کی ہوگی، لکھا ہوگا، لیکن بہرحال مجھے ایسی چیزیں بہت کم ملی ہیں، بہت کم نظر آئی ہیں، میں نے اس پہ کافی لکھا ہے،
پوری میری ایک کتاب جو ہے تقریباً تیار ہے دانشور اشرافیہ کے نام سے، اس میں ان چیزوں پہ بات کی گئی ہے۔ مجھے یاد آتی ہیں یہ چیزیں، مطلب ایسے حیرانی ہوتی ہے جو میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ ایک سیاسی بادشاہت ہے پاکستان، تو بالکل سیاسی بادشاہت ہے، اور یہ لوگ جو ہیں جیسے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، دوسری جماعتیں ہیں، ان میں جو ہیں مطلب سیاسی بادشاہ بیٹھے ہیں، تو ان کے جو بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ پھر مطلب ایک طرح سے شہزادے شہزادیاں، سیاسی شہزادے اور سیاسی شہزادیاں ہیں، یعنی کراؤن پرنس اور کراؤن پرنسز دونوں بڑی جماعتوں میں، دوسری جماعتوں میں بھی ہے، مطلب JUIF میں بھی ہے، مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کے بیٹے سیاست میں آگے آ رہے ہیں، مطلب ANP ہے، اس میں بھی مطلب جو اسفندیار ولی خان تھے، ان کے جو بیٹے ہیں ایمل ولی، وہ آ گئے ہیں آگے سیاست میں۔ مجھے اس چیز سے کوئی نہیں ہے، مطلب میں تو ایک کیونکہ جمہوری اصول پہ یقین رکھتا ہوں، تو اگر لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، چاہے وہ ان کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں، جسے لوگ ووٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل وہ آئے حکومت کرے، یہ لوگوں کا اختیار ہے، وہ جسے پسند کرتے ہیں۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں میڈیا کی اور دانشوروں کی، انہوں نے ان قدروں کو بہت مضبوط کیا ہے۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے، مطلب مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ کہ کب کی بات ہے یہ، لیکن جب بلاول بھٹو کو لانچ کیا پیپلز پارٹی نے، تو مجھے یاد ہے زرداری، آصف علی زرداری کا ایک بیان جنگ میں چھپا، روزنامہ جنگ میں، اور وہ بیان یہ تھا کہ میڈیا بلاول بھٹو کو لیڈر بننے میں ہماری مدد کرے، اسے لیڈر بنائے مطلب۔ تو بالکل صحیح کہا انہوں نے، انہیں پتہ ہے میڈیا یہی کرتا ہے، اور میڈیا اجلافیہ کو یہ یقین دلاتا رہتا ہے کہ بس بھائی آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یا پھر ریلیف کی بات کرے گا ان کے لیے، جیسا میں نے پہلے بات کی بھی ہے ایک آڈیو میں۔ تو میڈیا اور دانشور بالکل مطلب یہی کچھ لکھے جا رہے ہیں، وہی سیاسی بھنور جو ہیں اس کے اندر وہ خود بھی ہیں، اور لوگوں کو بھی اس بھنور کے اندر ہی گرفتار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ میڈیا کا کردار جو ہے بہت ہی خطرناک ہے، اور بعض اوقات میں مطلب حیرانی ہوتی ہے، میں سوچتا بھی ہوں، اور یہ احساس شدید احساس ہوتا ہے کہ مطلب سیاست دانوں سے بڑا مجرم اگر کوئی ہے تو وہ پھر میڈیا ہے، دانشور ہیں، جنہوں نے ان کی مطلب وہ جو سر کے بل کھڑی ہوئی سلطنت ہے اس کو بالکل درست بتایا ہوا ہے، لوگوں کو بتایا کہ نہیں بھئی یہ سیدھی کھڑی ہے، نہیں کھڑی ہے یہ سیدھی، یہ لوگوں کی سلطنت نہیں ہے، یہ بادشاہی ہے، ایک طرح سے سیاسی بادشاہی ہے، اور اسے ہمیں اسی طرح دیکھنا اور اسی طرح سمجھنا ہے۔ اور یہ سیاسی بادشاہی کی بنیاد دو قدروں پر ہے، دو تہذیبی قدروں پر ہے، ایک تو فعلیت جو اشرافیہ کی قدر ہے، اور دوسری مظلومیت جو اجلافیہ کی قدر ہے۔ شکریہ۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی دو بڑی تہذیبی قدریں، اس سلسلے کی یہ آخری گفتگو ہے۔ اس کے بعد اگر ضرورت پڑی، کسی جو بیچ میں معاملات آئے ہیں جن کی میں نے بات کی، اگر کوئی وضاحت ضروری ہوئی تو پھر میں اگلی ویڈیو یا اگلی آڈیو اس میں ایڈ کروں گا، وگرنہ یہ آخری آڈیو ہے، آخری گفتگو ہے اس سلسلے کی۔ اچھا، اب یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی، چلیں یہ دو قدریں جو تھیں بڑی مطلب تہذیبی قدریں، یہ باقی چیزوں کو مطلب ان کی وضاحت کرتی ہیں، ان کی توجیہ کرتی ہیں، اور پاکستان کی جو سیاسی اور معاشی جو مملکت ہے، بادشاہت ہے، وہ ان پر استوار ہے، تو فعلیت اور مظلومیت کی قدر پر، تو چلیں پھر اگر یہ نہیں، مظلومیت نہیں تو فعلیت نہیں، سیدھی سی بات ہے، تو فعلیت کی قدر کو ہم پہلے ہی مطلب لوگوں میں غلط سمجھا جاتا ہے، آج سے نہیں پہلے سے ہے، مطلب تو فعلیہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے ایک اس کے مطلب منفی مفہوم ہے اس میں، مطلب تو فعلیہ کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جو دوسروں کی کمائی پر زندہ رہ رہا ہو، پیراسائٹ ہو، اور اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن مظلومیت کی قدر آپ دیکھیں کہ مظلوم لفظ شروع سے ایک ہمارے اندر خاص طرح کے جذبات جو ہے جگاتا ہے، خاص طرح کے جذبات کو پیدا کرتا ہے، اور ایک مثبت لفظ سمجھا جاتا ہے اسے، اس لفظ کے ساتھ ہمدردی بھی کی جاتی ہے۔ جہاں مظلوم کا لفظ آتا ہے فوراً ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا ذہن، ہمارا دل ایک دم جاگ اٹھتا ہے، حرکت کرنے لگتا ہے، اور ہم اس کی حمایت پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر دونوں یہ، جبکہ میں نے جو مطلب اسی لیے میرا مطلب زیادہ زور جو تھا وہ مظلومیت کی قدر پر تھا، اور مظلومیت نے جو بے چارگی، بے بسی اور بے کسی پیدا کی ہے اس پر تھا، کیونکہ اگر یہ بے چارگی، بے بسی اور بے کسی موجود رہے گی تو پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آنے لگی۔ تو بہرحال جو بات میں اب کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جی، تو فعلیت کی قدر بھی غلط ہے، مظلومیت کی قدر بھی غلط ہے، تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ میرا شروع سے اس چیز پر رہا ہے، میں نے جو کچھ بھی مطلب پڑھا، سمجھا، لکھا، اس میں میرا ایک خاص باقاعدہ اس طرف جھکاؤ تھا
یہ میلان تھا، یہ رجحان تھا کہ بھئی اس طرح لکھنا ہے، اس طرح سوچنا ہے، اس طرح سمجھنا ہے چیزوں کو کہ انہیں تبدیل بھی کرنا ہے، انہیں تبدیل کیسے کیا جائے، وہ کیسے تبدیل ہوں گی، اس چیز پر میرا فوکس رہا ہے۔ تو اس میں مجھے جو بات سمجھ آئی ہے، مطلب اگر طفیلیت اور مظلومیت کی قدریں غلط ہیں تو پھر جو چیز صحیح ہے وہ ہے سچائی کا ساتھ دینا، اصول کی بات کرنا، مطلب جو بات سچ ہے اس کا ساتھ دینا، جو بات اصول کی ہے اس کا ساتھ دینا، اور سچائی کے لیے اور اصول کی بات کے لیے لڑنا، کھڑے ہونا، اس کے لیے سمجھیں کام کرنا ایک طرح سے۔ میں اس کو ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں گا۔ کئی سال ہو گئے کہ ایک میرے دوست تھے، وہ اور میں مطلب ایک اکنامکس کے مطلب لیکچرر تھے گورنمنٹ کالج لاہور کے، ہماری ان سے ملاقات ہوئی، ہم کام کے سلسلے میں ان سے ملے تھے مطلب، اور وہ ان سے گفتگو ہوئی، مطلب گفتگو کے بعد تو انہوں نے پھر مطلب کچھ اس طرح کی بات اس میں ہوئی کہ پھر کیا کام کرنا ہے، اور مطلب یہ سوال شاید زیر مطلب غور آیا کہ بھئی کس کے لیے کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں غریبوں کے لیے کریں گے کام، اور ہمارے یہاں یہ ایک بہت بڑا سمجھیں مطلب مقصد بنا ہوا ہے زندگی کا، اور بہت اس چیز کو سراہا بھی جاتا ہے۔ اچھا بھئی غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں آپ، اچھا بھئی ساری سیاسی پارٹیاں دائیں بازو کی بائیں بازو کی غریبوں کے لیے کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ غریبوں کے لیے کام کریں گے۔ میں نے کہا نہیں بھئی، غریبوں کے لیے نہیں، جو سچائی ہے اور جو اصول کی بات ہے اس کے لیے کام کریں گے ہم۔ اور جو مطلب میں نے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا تھا، اس انسٹیٹیوٹ میں بھی بالکل یہی کچھ کیا ہے، سچائی کا ساتھ دینا ہے، اصول کا ساتھ دینا ہے مطلب۔ اور اس کو میں کس طرح واضح کروں، اس طرح کہ مطلب جیسے ایک بات ہے، مطلب چلیں مظلومیت کی قدر کو ہی لے لیتے ہیں۔ مظلوم یقیناً وہ ہے جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، اگر مظلوم ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ظالم بھی موجود ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ مارکسزم کا جو فلسفہ تھا، پھر بائیں بازو کے جو فلسفے سامنے آئے، ان سب نے کیا یہ کہ ایک طبقے کی نشاندہی کر کے اس کو علیحدہ کر دیا، یہ ظالم طبقہ ہے، اور دوسرے طبقے کی یا کچھ اور طبقوں کی نشاندہی کر کے ان کو علیحدہ کر دیا، یہ مظلوم طبقہ ہے جن پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کچھ علیحدہ طبقے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں یعنی ظالم ہیں، اور یہ کچھ علیحدہ طبقے ہیں جو مظلوم ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک سمجھیں اسکیم آف تھنگز بنا دی گئی، یہ ایک مطلب پوری ایک سماجی یا معاشی مطلب ترکیب بنا کے سامنے رکھ دی گئی۔ اچھا، لیکن حقیقتاً آپ دیکھیں تو ظالم ہی ظلم نہیں کر رہا ہے مظلوم پہ، بلکہ مظلوم بھی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے مظلوم پر ہی، کسی دوسرے مظلوم پر، کسی اور ظالم پر وہ بھی ظلم کر رہا ہے، انجسٹس ناانصافی وہ بھی کر رہا ہے۔ ہر کوئی ہر جگہ جہاں اسے موقع ملتا ہے دوسرے کے ساتھ وہ ناانصافی کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی مطلب جواب دہی نہیں ہے، قانون نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے جہاں سے لوگوں کو انصاف مل سکے۔ تو یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے ظالم اور مظلوم کی تقسیم غلط ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مطلب یہ طبقاتی تقسیم غلط ہے، اس کی سماجی تقسیم بھی غلط ہے کہ بھئی یہ ظالم ملک ہیں، یہ مظلوم ملک ہیں، یہ ظالم طبقے ہیں، یہ مظلوم طبقے ہیں، بالکل غلط ہے۔ یہ مس لیڈنگ ہے، گمراہ کن ہے، اور اس پر جتنے بھی فلسفے استوار ہیں، اس پر تعمیر کیے گئے ہیں جتنے فلسفے سیاسی ہوں یا معاشی ہوں، وہ غلط ہیں۔ ہر کوئی ہر جگہ کہیں نہ کہیں دوسرے پر بھی ظلم کر رہا ہے، اور لہٰذا ہمیں بات کرنی ہے انصاف کی ہر ایک کے لیے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ طفیلیت اور مظلومیت کی قدریں غلط ہیں، ہمیں ساتھ دینا ہے، ہمیں بات کرنی ہے انصاف کی، ہر ایک کے لیے انصاف۔ اگر کوئی شخص دولت مند ہے اس کے لیے بھی انصاف، کوئی دولت مند نہیں ہے اس کے لیے بھی انصاف، ہر ایک کے لیے انصاف کی بات کرنی، اور یہی وہ بات ہے جسے میں کہتا ہوں سچائی کی بات اور اصول کی بات۔ اگر یہ مطلب اس سلسلے میں مجھے کوئی اور بات میرے ذہن میں آئی، مزید وضاحت میں نے سمجھا کہ ضروری ہے، تو میں پھر ایک اگلی آڈیو بھی اس پہ کروں گا۔ ابھی صرف اتنی ہی بات کہ اصل بات ہے لوگوں کو سمجھیں انصاف کی ایک طرح سے فراہمی، تو انصاف کی فراہمی جو ہے اس کا تعلق ہے ظلم کے ساتھ، اور ہم میں سے کوئی بھی ہر کوئی ظالم ہو سکتا ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، یا چلیں مجھے ایک آڈیو آخری ایک اور کرنی چاہیے کیونکہ اس کا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں اگلی آڈیو میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ شکریہ۔